بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں بدایہ کی دوسری فصل میں جو مطالب تھے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس فصل کا ماحصل یہ ہوا کہ علم حصولی یا کلی ہے یا جزئی ہے۔ کلی سے مراد وہ علم کہ جس میں قابلیت ہے کہ وہ کثیرین پر صادق آ سکے، کہ اس کو علم عقلی اور تعقل بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں علم جزئی ہے۔ علم جزئی یعنی وہ علم کہ جس میں قابلیت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آ سکے۔ اچھا، یہ علم جزئی اگر اس طریقے سے ہو کہ جب تک آپ اس شیء خارجی کے ساتھ مرتبط ہیں، آپ کا اس کے ساتھ ارتباط قائم ہے اور اس وقت اس شے کو آپ درک کر رہے ہیں، تو یہ علم احساسی اور حسی کہلائے گا۔ علم حسی یعنی اس شیء جزئی کا علم کہ وہ شیء جزئی آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ اس کے ساتھ مرتبط ہیں۔ مثلا یہ کتاب خاص، اس کا مجھے علم ہے، اس کی صورت ذہنیہ میرے ذہن کے اندر موجود ہے۔ اب جب تک اس کتاب خارجی کے ساتھ میرا ارتباط قائم ہے، اس کو کہیں گے علم حسی یا علم احساسی۔ اور اگر اسی کتاب خاص کی صورت آپ کے ذہن میں ہے لیکن کتاب خارجی سے آپ کا تعلق منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم خیالی یا تخیل۔ بس علم احساسی اور علم خیالی کے اندر تفاوت یہ ہے کہ جب تک وہ شیء خارجی آپ کے پاس حاضر ہے، اس کے ساتھ آپ کا ارتباط ہے، علم حسی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ارتباط ختم ہو جائے تو علم خیالی کہلائے گا۔ دوسرا نقطہ جو قابل تأمل ہے اور خوبصورت نقطہ یہاں پر ذکر ہوا، وہ نقطہ یہ تھا کہ علم کوئی بھی ہو، مفہوم بما ہوا مفہوم کلیت رکھتا ہے۔ اصلاً مزاج مفہوم کلیت ہے۔ ہم اگر کسی مفہوم کو جزئی کہتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے جزئی کہتے ہیں کہ وہ خارج کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے یا علم حسی کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے۔ کہ علم خیالی میں بھی آپ جزئی کہتے ہیں کیونکہ وہ علم حسی کے ساتھ مرتبط ہے اور علم حسی خارج کے ساتھ مرتبط ہے، اس شیء خارجی کے ساتھ مرتبط ہے۔ تو جزئیت اس ارتباط خارجی کی وجہ سے، وگرنہ علم بما ہوا علم، مفہوم بما ہوا مفہوم کلی ہے۔ یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب جو اس فصل کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ آغایون حکماء جو ملا صدرہ سے پہلے تھے، معمولاً مشاء علم حسی اور علم خیالی کو مادی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ علم جزئی میں
وہ صورت جزئیہ نفس انسانی کے اندر منطبع ہے، وہ مادی ہے، جبکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تابعیت میں حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ علم مطلقاً چاہے عقلی ہو کہ اس کو مشابہ مجرد مانتے ہیں، چاہے حسی اور خیالی ہو وہ بھی مجرد ہے، مادی نہیں ہے، کہ پھر اس کے لیے مرحوم علامہ نے 3 دلائل کو بیان کیا۔ دلیل اول یہ کہ صورت علمیہ بذات خود ذاتاً فعلیت رکھتی ہے، اس کے اندر قوہ تغیر نہیں ہے۔ دلیل دوم کہ صورت علمیہ کیف ما فرضت، وہ قابلیت صدق ہے، اس میں یہ قابلیت ہے کہ کثیرین پر صادق ہے، جبکہ ہر امر مادی کے لیے یہ ہے کہ وہ متشخص ہے اور ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ اس صورت علمیہ کو مادی نہیں قرار دے سکتے۔ دلیل سوم جو اسی فصل میں بیان ہوئی وہ یہ دلیل تھی کہ صورت حسیہ اور خیالیہ اگر مادی ہوں اور انسان کے دماغ میں منطبع ہوں تو قطعاً اس کے اندر مادے کی خاصیتیں ہونی چاہیے۔ اگر مادے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محل میں ہوتا ہے، خوب محل کے اعتبار سے قابلیت انقسام رکھتا ہے، نتیجتاً اس کے لیے مکان ہو، زمان ہو، تغیر ہو، جبکہ صورت حسیہ یا خیالی نہ تو قابلیت انقسام ہے ان میں، نہ کسی محل میں ہے، نہ کوئی ان کے لیے مکان ہے، نہ ان کے لیے زمان ہے، اور نہ ہی ان کے اندر تغیر ہے، لہٰذا یہ صور حسیہ اور خیالیہ بھی مجرد ہے۔ اس کے بعد مرحوم علامہ نے اشکال و جوابات کا سلسلہ شروع کیا کہ دیگر تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو اس فصل کے اندر تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اصلاً علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کل بیان کیا تھا، لیکن بہرحال اس میں اور زیادہ توضیح دینے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے اس پوری فصل کے مباحث کو تکرار بھی کیا۔ دیکھیں، عام طور پر جو تصور ہوتا ہے ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ایک صورت خارجی کو دیکھا، اس کے ساتھ میرا ارتباط پیدا ہوا، تو فوراً اس موضوع خارجی سے ایک صورت نکلتی ہے اور میرے ذہن میں منطبع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں، چاہے وہ علم حسی ہو چاہے علم خیالی ہو، کہ علم خیالی اسی حسی سے جنم پاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ نفس انسانی ان جزئیات خارجیہ سے ایک صورت کو انتزاع کرتا ہے، اور پھر ہم علم عقلی میں بھی اسی طریقے سے تصور کرتے ہیں کہ جب نفس انسانی ان مختلف جزئیات کو ادراک کرتا ہے، پھر ان جزئیات کو آپس میں مقایسہ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، پھر ان میں جو عوارض مشخصہ ہوتے ہیں ان عوارض مشخصہ سے تقشیر کرتا ہے، ان عوارض مشخصہ سے چھلکا اتارتا ہے، پھر اسے ایک کلی حکم اور کلی مفہوم اپنے پاس پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو ذہنوں میں حصول علم کے بارے میں تصویر ہے وہ اس طریقے سے ہے، حالانکہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ نہ عزیز مان، ایسے نہیں ہے، علم اس طریقے سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ علم اگر جزئی ہے تو اس کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب مختلف جزئیات خارجیہ کے ساتھ، جب مختلف مادی امور کے ساتھ، حواس خمسہ کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے تو نفس انسانی مستعد ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ علوم جتنے بھی جزئیات ہیں وہ عالم مثال کے اندر موجود ہیں، عالم مثال کے اندر ایک خزانے کی شکل میں موجود ہے۔ اب ان جزئی
اور مادی حرکات کے ذریعے سے نفس انسانی مستعد ہو گیا تاکہ وہ نفس انسانی ارتقا پیدا کرے اور اس عالم مثال کے اندر موجود خزانے کے ساتھ ارتباط پیدا کرے، اور جیسے ہی اس عالم مثال کے اندر موجود خزانے کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے تو اب یہ نفس انسانی اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اپنے اندر عیناً اسی طریقے کی صور جزئیہ کو انشاء کرے، ایجاد کرے۔ بِإِذْنِ اللہ نفس انسانی ان صور جزئیہ کو اپنے وجود کے اندر انشاء کرتا ہے اور ایجاد کرتا ہے۔ یہ مرحوم علامہ یہاں پر فرماتے ہیں۔ پس صور جزئیہ کا علم انتباہ کے ذریعے سے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ مختلف چیزوں کو دیکھا تو ان کی صورت آ کر آپ کے نفس کے اندر چھپ جائے، نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی امور ہیں ابتدائی، یہ سارے کے سارے علت اعدادی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ زمینہ ساز ہے، یہ زمینہ مہیا کرتے ہیں کہ نفس انسانی ارتقا پیدا کر کے عالم مثال کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی اس خزانے کے ساتھ ارتباط ہوتا ہے تو نفس انسانی اپنے وجود کے اندر ان صور جزئیہ کو ایجاد کرتا ہے۔ پس در حقیقت جو میرا ارتباط ہے، یہ جو ایک جگ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یا ایک کتاب میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ مستقیم طریقے سے میرا ارتباط اس کتاب کے ساتھ ہے۔ حالانکہ علامہ فرماتے ہیں کہ نہ، تمہارا مستقیم طریقے سے ارتباط اس کتاب خارجی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کتاب خارجی کی صورت مثالی کے ساتھ ہے۔ کتاب خارجی کی جو صورت مثالی ہے اس کے ساتھ تم مرتبط ہوتے ہو، اس کے ساتھ مرتبط ہوتے ہو، نہ کہ اس کتاب خارجی کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن وہ جو کتاب مثالی ہے اور یہ جو کتاب خارجی ہے عیناً ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتاب خارجی کو دیکھ رہا ہوں یا در حقیقت میں اس کتاب مثالی کو دیکھ رہا ہوں۔ دقت کریں، بہت ہی اہم بحث ہے یہ۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا آپ لوگ ڈائریکٹ عالم مادہ کی صور جزئیہ کو شہود نہیں کرتے، کیونکہ عالم مادہ امتداد رکھتا ہے، اور جہاں پر بھی امتداد و انقسام ہے، اور جہاں پر بھی انقسام ہو تو ایک جز دوسرے جز سے غیبت رکھتا ہے، کوئی جز دوسرے جز کے پاس حضور نہیں رکھتا۔ لہذا عالم مادہ بیچارہ کیا ہے؟ لہذا عالم مادہ عالم حجاب ہے، عالم مادہ عالم غیبوبت ہے۔ حقیقت میں یہ جو عالم مادہ ہے یہ عالم غیب ہے۔ عالم غیب بمعنی غیبوبت، عالم غیب بمعنی حجاب۔ یہ عالم مادہ، یہ جو مادہ ہے، امتداد کی وجہ سے اس کے اندر اصلاً صلاحیت نہیں ہے کہ خود اپنے پاس حضور پیدا کرے۔ خب جب وہ خود اپنے پاس حضور پیدا نہیں کرتا تو عالم کے پاس کس طریقے سے حضور پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا آپ جب جزئیات خارجیہ اور جزئیات مادی کا علم پیدا کرتے ہیں، در حقیقت وہاں پر آپ اس کی صورت مثالی کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہیں سے ہم علم عقلی کی طرف بھی آتے ہیں۔ علم عقلی میں بھی تقشیر اور انتزاع اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں نے پہلے ذکر کیا کہ مختلف صورتوں کا موازنہ کر کے ان سے کیا کرتے ہیں؟ تقشیر کرتے ہیں، اور پھر وہی علم کلی ہے۔ نہ، یہ فقط زمینے کی حد تک ہے کہ نفس انسانی یہ عمل انجام دینے کے بعد مستعد ہوتا ہے کہ عالم عقلی کا جو خزانہ ہے، عالم عقل، اس کے ساتھ ارتباط پیدا کر۔ اچھا، جیسے اس کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ نفس انسانی کیا ہوتا ہے؟ اس عالم عقل کے اندر جو صور کلیہ ہے، جو عقل فعال ہے، خوب نفس انسانی اس کا مظہر بنتا ہے، اور اسی شے کو یہ جو نفس انسانی اس عالم عقل کا اور
عقل فعال کا مظہر قرار پاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نفس انسانی عالم عقل کے ساتھ، عقل فعال کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ یہ جو ملا صدرہ کی بعض کتابوں کے اندر تعبیرات آتی ہے کہ بھائی انسان جب کلیات کا علم پیدا کرتا ہے تو عالم عقل کے ساتھ متحد ہوتا ہے، عقل فعال کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ اس اتحاد پیدا کرنے اور متحد ہونے کا معنی یہی ہے کہ اس کا مظہر قرار پاتا ہے۔ اچھا، جب ادراک کے بارے میں مرحوم علامہ نے کہا کہ اس طریقے سے ہے اصل میں قضیہ اور داستان ادراک ایسے ہے، تو قہراً اس سے چند نتائج آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا جو واضح ترین آپ کے پاس نتیجہ آتا ہے وہ عوالم ثلاثہ کی بحث ہے۔ بھائی جب آپ نے کہا کہ جزئیات کا علم یہ ہے کہ عالم مثال کے اندر موجود خزانے کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، عالم عقل کا کلیات کا ادراک یہ ہے کہ عالم عقل کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے، تو پس قہراً ماننا پڑے گا کہ اس عالم مادہ کے علاوہ عالم مثال بھی ہے اور عالم عقول بھی ہے، عالم عقل بھی ہے۔ تو اصلاً عالم مثال اور عالم عقل کو اس بات کرنے کا ایک خوبصورت ترین طریقہ یہی ادراکات ثلاثہ ہے۔ آغا یہ جو آپ کہتے ہیں ادراک عقلی ہے، ادراک حسی ہے اور ادراک خیالی ہے، یہ خود بہترین دلیل ہے کہ اس عالم مادہ کے علاوہ دو اور عوالم بھی ہے، ایک عالم مادہ، ایک عالم مثال اور ایک عالم عقل ہے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت نتیجہ ہے جو ان مباحث پر مترتب ہوتا ہے اور علامہ نے اس نتیجے کو یہاں پر بیان بھی کیا۔ اچھا، آ جائے اب عالم مثال کی طرف۔ عالم مادہ تو روشن ہے، دیکھیں یہاں پر بھی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ ان عوالم کی صحیح تصویر نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ ہم آخری مرحلے میں جو آخری مرحلہ آئے گا ان عوالم ثلاثہ کی بات آئے گی، وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے کیونکہ یہ عوالم کی بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ عالم مادہ سے جو فلسفے میں مراد ہوتی ہے، عالم مادہ یعنی ایک ایسا عالم جو عالم قوا ہے، قوہ یعنی وہی حیولہ۔ عالم مادہ یعنی ایسا عالم کہ جس میں حیولہ اور قوت ہے۔ خوب حیولہ اور قوت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس حیولہ اور قوت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر تغیر ہے، البتہ تغیر کیسا؟ تغیر قوت سے فعلیت کی طرف نکلنے کا، تغیر اس طریقے سے کہ ایک شے بالقوہ ہے، اپنے بالقوہ ہونے سے نکل کر بالفعل بنے، یہ والا تغیر کہ جس کو اصطلاحاً حرکت کہتے ہیں، یہ والا تغیر کہ جس میں آپ حرکت جوہری کو ثابت کرتے ہیں یا کون و فساد کو ثابت کرتے ہیں، یہ عالم مادہ ہے کہ جس عالم مادہ کے اندر ارتقاء ہے، جس عالم مادہ کے اندر تکامل ہے۔ بس یہ جو ارتقاء اور تکامل کی بحث ہے یہ مخصوص عالم مادہ کے ساتھ، کہ اس کو متون دینیہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات دیکھیں، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا دار عمل ہے، آخرت دار حساب ہے۔ خب ایک لحاظ سے دیکھیں یہی مطلب ہے، یعنی آخرت میں عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی وہاں پر ارتقاء نہیں ہے، وہاں پر ارتقاء نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی وہاں پر ایسے نہیں ہے کہ آپ قوت سے فعلیت کی طرف نکلتے ہو، نہ 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 نہ۔ الیوم آج کا دن یعنی یہ جو دنیا ہے یہ دار عمل ہے، یہاں پر ارتقاء ہے، یہاں پر تکامل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آخرت یوم حساب ہے، وہاں پر دیکھیے لا عمل ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے، وہاں پر ایسے نہیں ہے کہ قوت سے فعلیت کی طرف نکلے آپ، نہ 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 نہ۔ آخرت اصلاً وہ جو آپ نے حاصل کیا ہے، وہ جو آپ نے اپنے وجود کو بنایا ہے، وہ جو آپ نے ارتقاء پیدا کیا ہے، اسی شے کا ظہور ہے، اسی شے کا اظہار ہے، اسی شے کو دکھانا ہے، یہ ہے اس طریقے سے۔ یہ ہو گیا عالم مادہ۔ اچھا، آ جائے عالم مثال کی طرف، کہ عالم مثال ہمارے متون دینیہ میں عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ یعنی ایک ایسا عالم ہے جو عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان فاصل ہے، دونوں کے درمیان ایک فاصلہ جو بنتا ہے، درمیان والا فاصلہ، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔
کیونکہ عالم مادہ اور عالم عقل محض کے درمیان فاصلہ ہے، اور اسی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی ہم لوگ برزخ کی بات کرتے ہیں، عالم برزخ اور عالم مثال کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں وہی برزخ اور وہی مثال آتا ہے کہ جو اس مرنے کے بعد ہے۔ عزیز من، وہ بھی عالم برزخ ہے، وہ بھی عالم مثال ہے جو مرنے کے بعد انسان جہاں پر منتقل ہوتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں عالم برزخ صعودی۔ عالم مادہ کے بعد آپ صعود کر کے اس جگہ پر جاتے ہیں، عالم مثال صعودی، عالم مثال برزخی۔ اس کو عالم مثال صعودی اور عالم مثال برزخی کہتے ہیں، یہ بالکل برحق ہے۔ لیکن ایک اور عالم مثال ہے، ایک اور عالم برزخ ہے جو اس عالم مادہ میں آنے سے پہلے ہے، جس کو کہتے ہیں عالم مثال نزولی، جس کو کہتے ہیں عالم مثال برزخی۔ لیکن ابھی تک جو آپ اس عالم مادہ کے اندر نہیں آئے، آپ عالم مثال برزخی کے اندر ہوتے ہیں، وہی عالم مثال نزولی اور برزخ نزولی کے اندر ہوتے ہیں، کہ جس کو قرآن مجید میں اشارتاً حضرت آدم کی جنت کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ یہ جو حضرت آدم اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت کے اندر موجود تھے، یہ در حقیقت قصہ ہے عالم مثال نزولی کا۔ اس عالم مادہ میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ اس عالم مثال نزولی میں تھے۔ یہ وہی جنت ہے کہ جس میں حضرت آدم موجود تھے، کہ پھر اس جنت سے حضرت آدم نے تنزل کیا۔ اسی لیے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اگر آپ دیکھیں تفسیر المیزان میں، تو آپ حضرت آدم کی جنت کو جنت برزخی کہتے ہیں، جنت مثالی کہتے ہیں۔ اچھا، جنت مثالی اور جنت برزخی سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ خیالی، اصل ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو اس طریقے کی اپنی ذہنی بناوٹ ہوتی ہے، اپنی طرف سے ذہنی لحاظ سے گھڑ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بابا یہ خیالی باتیں۔ خوب خیالی باتیں ہیں یعنی من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کے ذہن نے بنایا ہے۔ عزیز مان، یہاں پر جو ہم عالم خیال کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، وہ ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پر، بالکل ایک حقیقی عالم ہے۔ اس عالم مادہ کی طرح، اس دنیا کی طرح وہ ایک عالم ہے اور بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس عالم مادہ سے بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس عالم سے بہت زیادہ اس کی وسعت ہے۔ یہ عالم مادہ اس عالم مثال کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ عالم ذر کو اسی عالم مثال نزولی پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ جو تعہد ہے کہ بہت سارے ذرات نکلے، ان ذرات سے تعہد لیا گیا، یہ عالم ذر کو بہت سارے افراد اس عالم مثال نزولی پر فٹ کرتے ہیں۔ عالم مثال نزولی یا برزخ نزولی وہی عالم ذر بھی ہے۔ کہ بہرحال یہ ہو گیا عالم مثال نزولی، اور ایک ہو گیا عالم مثال صعودی جو مرنے کے بعد ہے۔ یہاں سے دیکھیں بہت سارے مسائل جو معاد، قبر اور ان کے بارے میں ہمارے ہاں پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل کے جوابات بھی یہیں پر ہیں۔ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آقا قبر کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ تو عزیز من، اس نقطے کو سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد جو انسان منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور عالم میں منتقل ہوتا ہے، جیسے اس وقت عالم مادہ میں، اسی طریقے سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے۔ عالم برزخ باقاعدہ ایک عالم ہے، جیسے عالم دنیا ایک عالم ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ بھی ایک عالم ہے، اور اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ موجود ہے، اور یہ فقط خیال نہیں ہے۔ پھر سوچتے ہیں کہ بھائی اس عالم خیال کے اندر آیا وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، عذاب ہے، نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں، جسم ہے، جسمانیت ہے یا نہیں ہے، اور بہت ساری جو نعمتیں قرآن بیان کرتا ہے وہ آیا نعمتیں اور عذاب جداگانہ ہے یا فقط ہمارا خیال ہے؟ تو عزیز من، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ عالم مثال کے اندر فقط اور فقط ہم نے کہا مادہ بمعنی حیولہ،
مادہ بے معنی حیولا، فقط حیولا نہیں ہے، یعنی بالقوہ سے بالفعلیت کی طرف جانا نہیں ہے، وگرنہ مثلا عالم مثال کے اندر جو سیب موجود ہے، جس طریقے سے یہاں پر سیب موجود ہے، عیناً اسی طریقے سے سیب موجود ہے۔ جیسے یہاں پر آپ ایک سیب کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، عیناً اسی طریقے سے سیب ہے عالم مثال کے اندر۔ خوب یہاں پر فقط جو سیب ہے وہ سیب کس طریقے سے ہے کہ بابا ایک پہلے مثلا بیج ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ مراحل کو ارتقائی مراحل طے کرتے 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 صورت سیب تک پہنچتا ہے۔ لیکن عالم مثال کے اندر فقط یہ نہیں ہے، وہاں پر جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا میرے سامنے سیب آ جائے تو آپ کے سامنے سیب ہے، جیسے آپ متون دینیہ کے اندر پڑھتے بھی ہیں۔ بس وہاں پر یہ ارتقاء نہیں ہے، یہ تکامل نہیں ہے، وگرنہ اسی طریقے کا سیب ہے، اسی طریقے کا سیب ہے جیسے یہاں پر سیب ہے۔ اصلاً میں آپ کو اور نکتہ بتاؤں، یہاں پر دنیا کے اندر بھی جو آپ سیب دیکھتے ہیں کبھی بھی مادے کو دیکھتے نہیں ہیں، یہاں پر بھی ہمیشہ آپ کا ارتباط کبھی بھی مادی شے کے ساتھ نہیں ہوتا، مادہ مشاہدہ نہیں کرتے آپ۔ جیسے ابھی ہم نے عرض کیا، ہمیشہ جو چیز آپ مشاہدہ کرتے ہیں وہ مثالی مشاہدہ کرتے ہیں، برزخی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اصلاً جتنے بھی مثلا حتیٰ جو یہ سیب خارجی ہے، اس کی جتنی بھی اس کا جتنا رنگ ہے، اس کا چھونا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جتنا بھی ہے آپ اس اصل مادے کو تو چھو نہیں سکتے۔ خود مادہ وہ قوہ محض ہے، وہ بالبرہان ثابت ہے، وہ دلیل عقلی کے ذریعے سے آپ ثابت کرتے ہیں، نہ کہ آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے حقائق برزخی ہے، مثالی ہے، تو اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ معنی نہیں ہوتا کہ فقط خیالی باتوں کی بات کر رہے ہیں، نہ حقائق کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر حقائق ہے، وہاں پر واقع جسم ہے، جسمانیت ہے، شکل ہے، صورت ہے، خوشبو ہے، نمی دنم، فلاں و فلاں، جتنی چیزیں آپ تصور کر سکتے ہیں اسی طریقے سے۔ یہ ہو گیا آپ کا عالم برزخ، جو مرنے کے بعد جس میں آپ منتقل ہوتے ہیں۔ اچھا، ملا صدرہ کی معاد بھی اسی کے ساتھ مرتبط ہے۔ یہ بہت ہی بہترین نقطہ جو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ میں یہاں پر صرف اشارتاً ذکر کر رہا ہوں کہ تفصیلات اس کی اپنے مقام پر ہے۔ ملا صدرہ جو معاد کا تصور دیتا ہے، قیامت کا تصور دیتا ہے، آخرت کا تصور دیتا ہے، وہ اسی طریقے سے دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جتنے بھی متکلمین ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ جو معاد کا تصور دیتے ہیں وہ علیحدہ تصور دیتے ہیں۔ ملا صدرہ یہ کہتا ہے کہ بابا یہ جو معاد ہے نا، یہ معاد ان عوالم کے اندر ارتقاء کا نام ہے۔ مثلا جیسے آپ اس عالم مادہ کے اندر موجود تھے، جیسے ہی آپ نے تکامل اختیار کیا اور آپ اس نقطے تک پہنچ گئے کہ اس عالم مادہ سے آپ عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے، درست ہے؟ اس کو تو سب مانتے ہیں، تقریباً اس وقت کے جتنے بھی موجودہ متکلمین ہیں، وہ حتیٰ محدثین بھی اس عالم برزخ کو ایسے مانتے ہیں۔ ملا صدرہ کہتے ہیں یہ جو اب تم برزخ میں ہو، اب معاد اور قیامت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس عالم برزخ سے دوبارہ تم واپس پلٹ کر اس عالم دنیا میں آتے ہو، نہ نہ نہ، عالم دنیا کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آتے، بلکہ جو عالم آخرت ہے، عالم حشر ہے، اس عالم برزخ سے پھر بالا تر ایک عالم میں جاتے ہو۔ دقت کیجیے گا، اس عالم برزخ سے ایک اور بالاتر عالم میں جاتے ہو کہ اعلیٰ پہلے نفخ والی صورت میں انسان منتقل ہوتا ہے عالم عقل کی طرف، کہ جس کو فنا کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کہ انسان اس عالم برزخ سے جو اوپر عالم عقل ہے، اس نفخ صور پر، جو پہلی مرتبہ نفخ صور ہوگا، اس نفخ صور والی صورت میں انسان اس عالم بالا میں جائے گا۔ لیکن جیسے ہی نفخ صور یعنی دوسری مرتبہ صور کو پھونکا جائے گا، تو پھر انسان پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا بیدار ہوگا، اس کو افاقہ ہوگا یعنی کیا، اس عالم برزخ سے پلٹے گا، ان برزخی صور کے ساتھ، ان مثالی صور کے ساتھ ارتباط بھی پیدا کرے گا۔ لہذا ملا صدرہ کہتا ہے کہ بابا میں معاد جسمانی کو مانتا ہوں، بالکل عالم جسمانی ہے، وہاں پر جسم ہے، صورت ہے، سب کچھ ہے، جتنا بھی شریعت نے بیان کیا ہے، حور ہے، قصور ہے، جنت ہے، باغات ہے، نہریں ہیں، فلاں ہے، ان تمام چیزوں کو ملا صدرہ کہتا ہے مانتا ہوں، میں بالکل مانتا ہوں۔ انسان بھی اپنے بدن کے ساتھ ہے، بدنی اور حصی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن آغا وہ اس دنیا کی طرف نہیں پلٹنا، اس مادے کی طرف۔ مادے سے مراد یعنی یہ بالقوہ اور ارتقاء، یہ والی بات کہہ رہا ہوں۔
اور نہ وگرنہ خود وہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں. پس معاد در حقیقت خدا کی جانب پلٹنا ہے، عوالم کا سیر ہے، عوالم بالا کی طرف جاتا ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں جتنے بھی متکلمین ہیں وہ بیچارے معاد کا تصور ایسے دیتے ہیں. معاد کا تصور کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو عالم برزخ میں گیا ہے نا، اس عالم برزخ سے دوبارہ پلٹ کر اس دنیا کی طرف آئے گا. خوب دیکھیے ملا صدرہ کہتا ہے ان کے نشد معاد. قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ معاد یعنی تمہارا دوبارہ بدن کی طرف پلٹنا. تو یہاں پر معمولاً وہ سورہ یاسین والی ایک آیت کو اٹھاتے ہیں کہ غیر فنی طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بابا قرآن مجید میں ہے کہ وہ ہڈی پوسیدہ لے کر آتا ہے اس کے سامنے، پیغمبر کے سامنے، اور کہتا ہے کہ دیکھو آیا یہ دوبارہ کیسے پلٹے گا. تو خداوند متعال کہتا ہے یو یہ الذی انشا اول مرۃ، خداوند متعال اسی کو بھی زندہ کرے گا جس طریقے سے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. ملا صدرہ کہتا من قبول بھی کنا. واقعاً یہ جو ہڈی ہے، یہ جو جتنا بھی عالم مادہ ہے، یہ سارے کے سارا معشور ہوگا، یہ دوبارہ پلٹایا جائے گا، دوبارہ معشور ہوگا. لیکن دوبارہ معشور ہونے کا یعنی کیا؟ یعنی یہ ہڈی بھی خود معشور ہوگی. کہ بہرحال یہ رسالہ حشر کے اندر ملا صدرہ اس کو خوب وضاحت کرتا ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ پوری کائنات کا حشر ہے، تمام مادیات کا حشر ہے، ایک ایک جزئی چیز کا بھی حشر ہے، اور عینیت بھی اپنی جگہ پر باقی ہے. منتہا عینیت کا کیا معنی، حشر کا کیا معنی. بہرحال یہ ایک معاد کے باب میں جو تحول ایجاد کیا وہ ملا صدرہ نے ایجاد کیا ہے کہ بہرحال بہت زیادہ زحمت کی ہے اس نے معاد قرآنی کو سمجھنے کے لیے. قرآن جس معاد کا تصور دیتا ہے اسی کی تعلیل کرتا ہے ملا صدرہ. خوب قرار نہیں تھا کہ یہ یہاں پر بحث کریں، لیکن کیونکہ ان عوالم کا تذکرہ آ گیا، عالم مثال کا تذکرہ آیا، عالم عقل کا تذکرہ آیا، تو ہم نے کہا کہ تتمیم فائدہ کے لیے اور بحث کو مکمل کرنے کے لیے خوب یہ ایک آپ کے پاس تذکر کے طور پر موجود ہو. بہرحال میں چاہ رہا تھا فصل سوم میں وارد ہو جاؤں، لیکن وقت گزر گیا. انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ہم فصل سوم میں وارد ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.